ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم انڈین اسٹیبلشمنٹ اور ان کی عسکری قیادت کے اس انتہائی خطرناک اور فاشسٹ مائنڈ سیٹ کا پردہ جا کریں گے جس نے خود انڈین آرمی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ حال ہی میں انڈین چیف آف ڈیفنس اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل NS سبرامانی کا ملٹری کانکلیو میں دیا گیا ایک ایسا بیان سامنے آیا ہے جس نے پوری دنیا کے دفاعی اور اسٹریٹجک حلقوں میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ انڈین CDS نے انتہائی ڈٹھائی کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ بھارتی فوج کا بنیادی ایجنڈا اس کے اندر اشد موومنٹ یعنی شرود موومنٹ کے ذریعے تحریک شروع کرنا ہے، ایک تحریر کے ذریعے، تاکہ سال 2030 تک انڈین آرمی سے سکھوں اور مسلمانوں کو مکمل طور پر نکالا جا سکے۔ ان کے بقول جب بھارتی فوج کو ان اقلیتوں سے پاک کر لیا جائے گا تو اس کے بعد آزاد کشمیر یعنی POK اور اقصائی چند کو فتح کرنا ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ یہ بیان محض ایک فوجی افسر کی بڑک نہیں ہے، بلکہ یہ اس حقیقت کا باقاعدہ اور سرکاری اعتراف ہے کہ انڈین آرمی جو کبھی اپنے نام نہاد سیکولر اور پروفیشنل ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتی تھی، آج مکمل طور پر RSS اور ہندوتوا کی انتہا پسند آئیڈیالوجی کے قبضے میں جا چکی ہے۔ ملٹری سائنس اور جنگی تاریخ کا یہ ایک اٹل اصول ہے کہ جب کوئی ریاست اپنی ہی فوج کے اندر مذہبی اور نسلی بنیادوں پر تفریق شروع کر دے تو وہ دراصل اسٹریٹجک خودکشی کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم اس بیان کا گہرائی سے تجزیہ کریں تو سب سے پہلا نشانہ سکھ کمیونٹی ہے۔ انڈین CDS یعنی تکبر میں اس تاریخی حقیقت کو مسخ کر رہے ہیں کہ ایک سکھ ریجمنٹ، سکھ لائٹ انفینٹری اور پنجاب ریجمنٹ انڈین آرمی کی سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ اور لڑاکا فورسز ہیں۔ کارگل سے لے کر سیاچین تک اور پنجاب کے بارڈر پر انڈین آرمی کا سارا بوجھ ہمیشہ سے جاٹ اور سکھ جوانوں نے اٹھایا ہے۔ جب آپ اپنی ہی فوج کے سب سے بہادر اور لڑاکا حصے کو مشکوک قرار دے کر شدی موومنٹ کے نام پر نکال باہر کرنے کی بات کریں گے تو اس فوج کا مورال کیا خاک باقی رہے گا۔ بھارتی حکومت نے پہلے ہی اگنی پتھ جیسی ظالمانہ اسکیم لا کر پنجاب اور ہریانہ کے نوجوانوں کے لیے فوج کے دروازے بند کر دیے ہیں، اور کسان تحریک میں سکھوں کو خالصتانی دہشت گرد کہہ کر پکارا گیا، اور اب فوج کے سب سے بڑے عہدیدار کی طرف سے انہیں فوج سے نکالنے کا باقاعدہ ایجنڈا اس بات پر مہر ثابت کرتا ہے کہ بھارت کے اندر اور عالمی سطح پر خالصتان کی تحریک کیوں اتنی شدت اختیار کر چکی ہے۔ جب ریاست خود کو اپنا حصہ ماننے سے انکار کر دے تو پھر علیحدگی کے سوا کوئی ریاست نہیں اسے بچا سکتی۔ دوسری طرف مسلمانوں کی بات کریں تو انڈین آرمی میں ان کی نمائندگی پہلے ہی دانستہ طور پر نہ ہونے کے برابر رکھی گئی ہے، لیکن اب اعلامیہ طور پر انہیں فوج سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت دنیا کے سامنے ایک مکمل فاشسٹ ریاست کا روپ دھار چکا ہے، جہاں اقلیتوں کو ریاسی اداروں میں کوئی جگہ نہیں دی جاتی۔ اب ذرا اس بیان کو دوسرے اور انتہائی مضحکہ خیز حصے پر آتے ہیں۔ انڈین CDS کہتے ہیں کہ سکھوں اور مسلمانوں کو نکالنے کے بعد وہ آزاد کشمیر اور اقصائی چند فتح کریں گے۔ دفاعی امور کا کوئی بھی ادنا سا طالب علم بھی اس احمقانہ سوچ پر ہنسے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس فوج کے افسران کو اپنے ہی سپاہیوں کی نیت اور عقیدے پر شک ہو، جس کی فوج کے اندر ایک دوسرے کو غدار سمجھنے کی مہم چلائی جا رہی ہو، وہ فوج دو معاہدوں پر جنگ کیسے لڑے گی؟ اقصائی چند میں جب چینی فوج نے ان کے ہزاروں مربع کلومیٹر پر قبضہ کیا تو سارا ہندوتوا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور وہ مار کھا کر پیچھے ہٹ گئے۔ آج تک وہ چین کے ساتھ صرف مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کی سرحد پر جب بھی انہوں نے کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی تو انہیں ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی۔ حقیقت یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل سبرامانی کا یہ بیان انڈین اسٹیبلشمنٹ کی اس بوکھلاہٹ اور ذہنی دیوالیہ پن کی نشاندہی کرتا ہے جس کا شکار آج پورا بھارت ہے۔ ایک طرف وہ اربوں ڈالر کے ہتھیار امپورٹ کر کے دنیا کو سپر پاور بننے کا دھوکہ دیتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے اپنے جرنیل ہندوتوا کا زہر پی کر اپنی فوج کو اندر سے تباہ کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ دنیا کو یہی بتایا ہے کہ مودی کا بھارت پورے خطے کے امن کے لیے ایک بہت ہی سنگین خطرہ ہے، کیونکہ اس کے ریاستی اداروں پر ہندوتوا انتہا پسندوں کا مکمل قبضہ ہو چکا ہے۔ انڈین CDS کا یہ بیان پاکستان کے اس موقف کی 100% تائید ہے۔ جو فوج نفرت کے سہارے کھڑی ہو
اور اپنے ہی کو کاٹنے کو دوڑے، وہ میدان جنگ میں کبھی فتح حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ ایسی فوج کا مقدر صرف اور صرف ذلت میں شکست ہی ہوتا ہے۔ اور بھارت کی عسکری قیادت بڑی تیزی سے اپنی ہی فوج کو اس تباہی کے گڑھے میں خود ہی دھکیل رہی ہے، تو اس میں پاکستان کو اس کے خلاف شاید کچھ بھی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور بھارت یوں اپنے خلاف خود ہی اپنے ساتھ خود ہی لڑتے ہوئے شکست کا شکار ہو جائے گا۔